الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِضِرَارٍ لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ برادران اسلام، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے اور اس کی عطا سے درس قرآن کا سلسلہ عرصہ دراز سے جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا۔ سورۃ البقرہ جاری کی تلاوت اور درس جاری و ساری ہے۔ دوسرا پارہ آج طلاق کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ کتنی طلاقوں تک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر پر حلال ہے، اور پھر اس کے بعد طلاق کے بعد کیا حکم ہے، عدت کیا حکم ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ کوشش کریں یہ پورا درس قرآن کو سنا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 بار تک ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا یا نیکی یعنی اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا۔ یعنی طلاق رجعی ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا اور رجعت کرتا رہے گا، ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی رجعت کر لے گا، پھر طلاق دے دے گا، اسی طرح عمر بھر اس کو قید رکھے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ 2 بار طلاق دے کر تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن تیسری بار ایسا نہیں کرے گا۔
اور اس آیت مقدسہ میں یہ بتا دیا گیا کہ دوسری بار کے بعد جب تیسری بار، یوں کہہ لو جی اگر کسی نے 2 طلاقیں دی ہیں تو عمر بھر اس کے بعد صرف 1 طلاق کا حق حاصل ہے۔ جب اس نے 1 بار بھی کہہ دیا یا طلاق دے دی تو وہ پہلی 2 طلاقیں بھی مؤثر شامل ہوں گی، مؤثر ہو جائیں گی۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عموماً ہمارے ہاں ہوتا ایسا ہی ہے، لوگ بیچ بچویا کر کے صلح تو کروا دیتے ہیں لیکن شرعی حدوں کو مد نظر نہیں رکھتے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہیں روا نہیں جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اس میں جو بدلہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو اس میں سے جو بدلہ دے کر اور چھٹی لے لے۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب اس آیت مقدسہ کے اندر ان الفاظ میں یہ بھی ذکر ہے کہ اگر کچھ لیا دیا ہے عورت کو نکاح کے دوران یا نکاح کے بعد، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہوا کیا؟ جمیلہ بنت عبداللہ، یہ جمیلہ ثابت ابن قیس ابن شماس کے نکاح میں تھی اور شوہر سے کمال درجے تک وہ نفرت کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے شوہر کی شکایت لائیں اور کسی طرح ان کے پاس رہنے پر راضی نہ ہوئیں۔ تب ثابت نے کہا کہ میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر میرے پاس یہ رہنا گوارا نہیں کرتی اور مجھ سے علیحدگی چاہتی ہیں تو وہ باغ مجھے واپس کریں، میں ان کو آزاد کر دوں۔ جمیلہ نے اس بات کو منظور کیا اور ثابت نے باغ لے لیا اور طلاق دے دی۔ اب یہ جو خلا ہے اس کو خلا بھی کہتے ہیں، خلا طلاق بائن ہوتا ہے۔ خلا میں لفظ خلا کا ذکر ضروری ہے۔ اگر جدائی کی طلبگار عورت ہو تو خلا میں مقدار مہر سے زیادہ لینا مکروہ ہے، اور اگر عورت کی طرف سے نا اتفاقی نہ ہو، مرد ہی علیحدگی چاہے تو مرد کو طلاق کے عوض میں مال لینا مطلقاً مکروہ ہے۔ اب عموماً ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے یا ہمارے معاشرے میں کیا ہے، خلا کی بھی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عورت طلاق مانگ سکتی ہے لیکن ون سائیڈڈ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ عموماً ہمارے معاشرے میں ہو یہ رہا ہے کہ شوہر کو پتہ بھی نہیں ہوتا، عورت نے کیس فائل کیا ہوتا ہے اور کیس فائل کرنے کے بعد عدالت جو ہے وہ وکیل کیا کرتے ہیں کہ غلط پتوں پہ ایڈریس پہ خط بھیج دیتے ہیں، نوٹس بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد پھر 3 ماہ بعد جو ہے وہ اس کو 3 ماہ کی ڈیٹ کے اندر اس کو طلاق جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ تو یہ خلا کی ڈیفینیشن آج کل چل رہی ہے، لیکن خلا بھی اگرچہ ہو، 4 آدمی بیٹھیں یا کہیں بھی ہو تو وہ جو بھی معاملات سامنے رکھے جائیں، پھر شوہر سے کہا جائے
کہ اب تم اس کو طلاق دے دو۔ اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تب جا کر طلاق ہوگی، وگرنہ جو آج کے معاشرے میں ہو رہا ہے اس طرح طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ دو ہی باتیں ہیں میاں بیوی کے رشتے میں، ہر ایک کو ایک ایک حق ملا ہے۔ نکاح جو پہلے ہوتا ہے، سب سے پہلے نکاح کا حق جو ہے وہ عورت کو ملا ہے۔ عورت جب تک ایکسیپٹ نہیں کرتی وہ نکاح نہیں ہوتا، اور طلاق کا حق جو ہے وہ مرد کو ملا ہے۔ مرد جب تک طلاق نہیں دیتا وہ طلاق نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ ارشاد ربانی ہے، پھر اگر تیسری طلاق اسے دی اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک زوجن غیرہ دوسرے حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ تاکہ دوسرے خامد کے پاس نہ رہے۔ اب 3 طلاقیں ہو گئیں، عدت گزرے گی، عدت کے بعد کسی اور سے نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگرچہ ان کے اندر نا اتفاقی ہوتی ہے، کوئی مسائل درپیش آتے ہیں، تو پھر جا کر پہلے کے ساتھ وہ طلاق دے گا، اور پھر جو ہے وہ عدت گزرے گی، بعد از عدت پہلے کے ساتھ جو ہے اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں، جو میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں۔ اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کے حدیں نبھائیں گے، کیونکہ پہلے ہی کام خراب ہو گیا تھا، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدیں جنہیں بیان کرتا ہے وہ دانش مندوں کے لیے، اہل علم کے لیے، جاننے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، پرکھنے والوں کے لیے، اپنانے والوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے وہ ایسی حدیں بیان کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے، یعنی عدت تمام ہونے کے قریب ہو، یہ بھی آیت جو ہے ثابت بن یسار انصاری کے بارے میں نازل ہے۔ انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دی اور جب عدت قریب ختم ہوتی تو رجعت کر لیا کرتے تھے، تاکہ عورت جو ہے نہ تو کسی اور کے قابل رہے، نہ کوئی معاملات ہوں، بلکہ وہ میری قید بن کے رہے، میرے قیدی بن کے رہے۔ فرمایا فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو، یا نیکی یعنی اچھے کے ساتھ چھوڑ دو، یعنی نبھانے اور اچھا معاملہ کرنے کی نیت سے رجعت کرو، اور عدت گزر جانے دو تاکہ بعد عدت وہ آزاد ہو جائیں۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور انہیں ضرر دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان اٹھائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بناؤ، مذاق نہ بناؤ۔ جو اللہ کی آیتیں ہیں ان کا مذاق بنا کرو، جی چھٹو جی کار بھی تے بچانا ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو یہ باتیں جب اسلام کی حدیں آ جاتی ہیں نا، وہ نہ اسلام باپ کو دیکھتا نہ بیٹے کو دیکھتا، سب کے لیے برابر ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور وہ جو تم پر کتاب و حکمت اتاری نصیحت دینے کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ،
اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب سمجھ لینا چاہیے، اور بیچ میں جو لفظ یہ حلالہ کے بات آتی ہے تو یہ یعنی جب ایک طلاق دے دی پھر دوبارہ اسی سے نکاح کرنا ہے، تو وہ جو لوگ بعض اوقات پہلے کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ جی آپ نے اس کو کل یا پرسوں طلاق دے دینی ہے، تو یہ کمٹمنٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کمٹمنٹ کر کے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلام کا حکم یہی ہے کہ آگے اگر شوہر سے اس کی شادی ہوتی ہے، وہ ان کے آپس میں نہیں بنتے یا اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو پہلا شوہر جو ہے عدت گزرنے کے بعد دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جن احباب نے درس قرآن کو سنا ہے ان کے لیے بخشش کا سامان بنائے، میرے لیے بھی بخشش کا سامان بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔